یک طرفہ محبت اس وقت زیادہ ظالم ہوتی ہے جب آپ کے شعبے کے کامیاب انسان کے ساتھ ہو۔ جذباتی طور پہ ناپختہ انسان جلد فیصلے لے لیتا ہے اور پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا ہے۔ پچھتاوا، احساس ندامت اسی وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے معاشرے اور مذہبی عقائد کے خلاف ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرام سیزن 3۔ آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا، کتاب کا نام ہے ذہن بولتا ہے بائی صوفیہ سہیل۔ آپ ماہرین نفسیات ہیں، آپ کاؤنسلنگ کوچ ہیں، آپ چلڈرن پروٹیکشن بیورو کے بورڈ آف گورنر کی ممبر ہیں اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ پچھلے 2 سال سے اٹیچ ہے۔ اس کتاب میں نفسیات، فار ایگزامپل ڈپریشن، انگزائٹی، بے خوابی، شیزوفیبیا، تمام مسائل کا حل اور وجہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ازدواجی خوشی، ازدواجی زندگی، شادی کیوں ضروری ہے، انا کہاں آ جاتی ہے اور بدگمانی اور غلط فہمی کے نتیجے اور اسے دور کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ کتاب بچوں پہ بھی ہے، اس میں کچھ ٹاپک بچوں پہ بھی ہے کہ بہن بھائی لڑتے کیوں ہے، بچے آخر جھوٹ کیوں بولتے ہیں، بچے کس طرح سے خود کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ کچھ خیالات پہ بھی ہے کہ کس طرح سے آپ نے فیئر کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے سکسیسفل ہونا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے جو ترتیب بنانا ہے، منظم بنانا ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو ایک فل فریم ورک دیتی ہے۔ کتاب میں ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، یک طرفہ محبت اذیت کا باعث ہے۔ یک طرفہ محبت ایک سیراب ہے، ایک لا حاصل کی خواہش جو انسان کی شخصیت کو کھو دیتی ہے۔ یک طرفہ محبت اس وقت زیادہ ظالم ہوتی ہے جب اپنی ہی فیلڈ کے کسی کامیاب انسان کے ساتھ ہوئی ہو، شوبز کے، سوشل میڈیا کے، اور اس طرح کے افراد کے ساتھ جب انہیں ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو انہیں توہین محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگ شدید غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یہ الزام دیتے ہیں، یہ بددعائیں دیتے ہیں۔ اب یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے گھروں کا ماحول بڑا سخت ہوتا ہے، ماں باپ بات نہیں کرتے، عدم تحفظ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یک طرفہ محبت سے انسان کچھ حاصل نہیں کرتا۔ انسان کو اپنے جذبات، اپنی محبت اس جگہ پہ لگانی چاہیے جہاں پہ آپ کو دوسری طرف سے بھی وہی پیار، وہی اٹریکشن، وہی لو جائز طریقے سے ملے۔ کتاب میں ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جو کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، توجہ طلب افراد۔ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو محفل میں عجیب و غریب حرکات اور اپنے رویے سے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیں گے۔ یہ لوگ اٹینشن گینر ہوتے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف اپنی عزت اور تعریف سننا چاہتے ہیں۔ جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ غیر ضروری ڈرامہ یا جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو یا تو مظلوم یا بادشاہ مانتے ہیں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ اتنی اداس باتیں لکھتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ اب یہ تمام کے تمام سمپٹمز ہیں جو لوگ توجہ طلب افراد میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو احساس دلانا چاہیے کہ آپ یہ جس طرح کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ دوسرا طریقہ کار، ان کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ یہ صرف اپنے ہی مرضی کی باتیں سنیں گے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے میسیجز کا رپلائی کرنا چھوڑ دیں اور ان کو طریقے سے ایک ڈسٹنس پہ رکھیں، کیونکہ یہ جب بھی آئیں گے یہ آپ کی عزت کو خراب کریں گے۔ تو لہٰذا ان سے یا تو سمجھایا جا سکتا ہے تو بٹھا کے سمجھایا جائے، اگر نہیں سمجھایا جا سکتا تو ان سے بہتری ہے کہ آپ دوری اختیار کر لیں۔ جذبات کی خوراک کیا ہے؟ جذباتی ناپختگی سے مراد ہے کہ وہ انسان جو جلد فیصلے لے لیتا ہے،
जो कम सोचता है और अमल जल्द से जल्द करता है, जो ताल्लुकात में खुद को बंधा बंधा महसूस करता है, जो दिल के फैसले करता है और बाद में पछताता रहता है। अब जज्बाती पुख्तगी किस तरह से आएगी? जज्बाती पुख्तगी आपकी आएगी जब आप लोगों से तवक्कात कम से कम रखेंगे, जब आपकी तवक्का आपसे या आपके अल्लाह से होगी। एक डायरी लीजिए जिसमें अपनी तमाम की तमाम ख्वाहिशात लिखें। कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी होंगी जो खैर की होंगी, कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी होंगी जो शर की होंगी। खैर की ख्वाहिश को बढ़ाते जाए और शर की ख्वाहिश को कम करते जाए। माफ़ करना सीखें। जब हम माफ़ करते हैं तो हमारे जज्बात स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपना मुआवजा करना छोड़ दें, क्योंकि जब आप मुआवजा करते हैं तो आप दूसरे की सतह पे आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो शख्स शुक्र अदा करता है वो जज्बाती तौर पे मजबूत होता चला जाता है। अपनी गलतियों से सीखें और माजी का रोना छोड़ दें। अल्लाह से दुआ करें और तौबा कर लें। किताब में एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, पछतावा या एहसास गुनाह असल में है क्या। एहसास गुनाह एक ऐसी कैफियत का नाम है जो हमें उन कामों को करने से होती है जो हमें मुआशरा या हमारा मजहब मना करता है। पछतावे दो तरह की होती है। पहला पछतावा फर्द को तब होता है कि जब उसे एहसास हो कि उसने कोई काम गलत किया है और वो उस गलती के साथ पूरी जिंदगी गुजार देता है और वो गलती उसे डिप्रेशन, एंजाइटी तक ले जाती है। दूसरा पछतावा होता है जब इंसान को एहसास नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, वो उसको ठीक करने पे लग जाता है, अमल करता है और उसे ठीक कर लेता है। अब इन दोनों सूरत हाल में आपने अपने आप को किस तरह से मैनेज करना है? आपने अपने आप से पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है, पॉजिटिव टॉक करनी है, पॉजिटिव रहना है। आपने उन लोगों के पास नहीं जाना जिन लोगों के पास आपको आपका माजी याद आए या वो गुनाह याद आए या आपको पछतावा हो। आप अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। हज़रत वासिल वाली वाज़ फरमाते हैं कि अगर सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो गुनाह की याद भी ख़त्म हो जाती है। माफ़ी मांग लें। किसी के साथ अगर आपने बुरा किया है तो उससे माफ़ी मांग लें। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उसकी औलाद के हक़ में बेहतर करें, उसका एहसास करें। आपको मेरा बुक रिव्यू कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।